بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینب نامہ کے ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ یہ بات سال 2 سال کی نہیں بلکہ پاکستانی روپے کے زوال کی کہانی پون صدی تک پھیلی ہوئی ہے۔ 1947 سے 2022 تک ڈالر کے مقابلے میں روپیہ کس حکمران کے دور میں کتنا گرا؟ اس ویڈیو میں ہم پاکستانی روپے کا 1947 سے لے کر آج تک زوال کے سفر کا جائزہ لیں گے اور جانیں گے کہ کس حکمران کے دور میں ہمارا روپیہ کتنا گرا، تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو کہ آج تک کے حکمران کیسے معیشت پر اثر انداز ہوتے رہے ہیں۔ آپ سب کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ 14 اگست 1947 کو جب پاکستان معرض وجود میں آیا اور قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے تو $1 1 روپے کا تھا، اور ان کے دور حکومت میں کرنسی مستحکم ہونے کی وجہ سے روپے کی قدر 1 روپے ہی برقرار رہی۔ قائد اعظم کے انتقال کے بعد پاکستان کے پہلے وزیر اعظم جناب لیاقت علی خان اپنی شہادت سے پہلے 1951 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے اور روپے کی قدر میں کوئی کمی نہ ہوئی۔ ڈالر اور روپے کی قیمت برابر برقرار رہی اور یوں ڈالر مستقل 1 روپے کا ہی رہا۔ لیاقت علی خان کے انتقال کے بعد خواجہ ناظم الدین 1951 سے 1953 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے اور ان کے دور میں روپے کی قدر میں 200% کمی ہوئی اور ڈالر 3 روپے کا ہو گیا۔ خواجہ ناظم الدین کے بعد ملک غلام محمد اور سکندر مرزا کا دور 1960 تک رہا، مگر یہ روپے کی قدر میں کوئی کمی نہ کر سکے۔ چنانچہ پاکستانی روپیہ مستقل مزاجی سے 1960 تک $1 3 روپے پر کھڑا رہا۔ 1960 سے لے کر 1969 تک جنرل ایوب خان پاکستان کے صدر رہے، جن کے پہلے 7 سال روپے کی قدر میں کوئی کمی نہ ہوئی، مگر 1968 میں پاکستانی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 4 روپے کا ہو گیا۔ صدر ایوب کے دور میں پاکستان کے 2 بڑے ڈیمز کی تعمیر ہوئی، پہلا منگلا ڈیم جو 1965 میں مکمل ہوا اور دوسرا تربیلا ڈیم جس کی تعمیر کا کام 1968 میں شروع ہوا اور جس پر $1.49 بلین لاگت آئی۔ یہ بھی روپے کی قدر کو کوئی خاص نقصان نہ پہنچا سکے، لیکن یہ صورتحال اگلی حکومت تک ہی برقرار رہ سکی، کیونکہ فیلڈ مارشل ایوب خان کے بعد یحییٰ خان 1969 سے 1972 تک پاکستان کے صدر رہے اور ان کے دور میں ڈالر 1 روپے اضافے کے ساتھ 5 روپے کا ہو گیا۔ پھر 1972 سے لے کر 1977 تک ذوالفقار علی بھٹو کا دور رہا۔ وہ پہلے صدر پاکستان اور بعد میں وزیر اعظم منتخب ہوئے اور ان کے دور میں روپے کو خواجہ ناظم الدین کے دور کے بعد دوسرا بڑا جھٹکا لگا اور ڈالر سیدھا 5 روپے سے 10 روپے پر چلا گیا، یعنی ڈالر ڈبل قیمت کا ہو گیا، جو ملکی معیشت کے لیے بدحالی کی علامت بن گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد جنرل ضیاء الحق منتخب حکومت کا تختہ الٹ کر پاکستان کے صدر کے عہدے پر براجمان ہو گئے اور 1988 تک پاکستان کے صدر رہے۔ ان کے 11 سالہ دور میں روپیہ مزید گرتے گرتے $1 کے مقابلے میں 20 روپے کا ہو گیا۔ صدر ضیاء الحق کا ایک طیارہ حادثے میں انتقال ہوا تو اس کے بعد 1988 سے 1990 2 سال تک محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان کی وزیر اعظم رہیں اور ان کے دور میں ڈالر 20 سے 22 روپے تک چلا گیا۔ پھر 1990 سے 1993 تک میاں نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم رہے اور اپنے اس 3 سالہ دور میں ڈالر کو 22 سے 30 روپے تک کا کر دیا۔ 1993 میں ایک مرتبہ پھر بینظیر بھٹو کو اقتدار ملا اور 1996 میں جاتے ہوئے روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر کو 40 تک بڑھا گئیں۔ 1996 سے 1999 تک میاں نواز شریف پھر اقتدار میں آئے اور ان کی حکومت نے ڈالر کو 40 سے 52 روپے تک پہنچا دیا۔ جنرل مشرف 1999 سے 2007 تک اقتدار کا حصہ رہے، مگر ڈالر کی قدر میں نمایاں کمی کرنے میں ناکام رہے۔ ان کے 10 سالہ دور حکومت میں ڈالر صرف 9 روپے اضافے کے ساتھ 52 روپے سے 61 روپے تک ہو گیا۔ اس کے بعد 2007 سے 2012 تک پیپلز پارٹی ایک دفعہ پھر حکومت میں آئی اور تاریخ میں پہلی دفعہ کسی سیاسی جماعت نے زرداری صاحب کی صدارت میں 5 سال مکمل کیے اور ڈالر کو 61 روپے سے 100 روپے تک پہنچا دیا، اور ساتھ ہی 1947 سے 2007 تک پاکستان نے جتنا قرضہ لیا تھا انہوں نے اپنے 5 سالہ دور میں اس قرضے کو ڈبل کر کے پاکستان کی ترقی میں ایک ایسا بوسٹر دیا جو تاریخ کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ صدر آصف علی زرداری کے دور کے بعد میاں نواز شریف تیسری مرتبہ اقتدار میں آئے اور ڈالر کو 120 روپے تک کر کے ہمیں زوال میں کامیابی کے نئے راستوں پر گامزن کر دیا۔
اس کے بعد 2018 میں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان پہلی مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ ان سے عوام کو تبدیلی کی بے حد امید تھی، مگر انہوں نے IMF ملکی تاریخ کے بڑے قرضے لے کر زرداری صاحب کا ریکارڈ بھی توڑ دیا اور ملکی معیشت کا دھڑن تختہ کر دیا۔ آج سے 4 سال پہلے ان کے دور میں ڈالر 120 سے 170 کو چھو گیا۔ ان کے بارے یہ شنید تھی کہ 5 سالہ دور حکومت میں روپے کی قدر مزید گرتی چلی جائے گی اور ڈالر 200 روپے تک جا پہنچے گا، کیونکہ ان کے مخالفین کا الزام تھا کہ موجودہ حکومت نے غیر ملکی قرضے لیتے وقت IMF کا مطالبہ تسلیم کر لیا ہے کہ روپے کی قدر کم کی جائے، لیکن ایسا ہونے نہیں دیا گیا اور عمران خان کی حکومت کو بڑھتی ہوئی مہنگائی کو جواز بنا کر 5 سال مکمل نہ کرنے دیے گئے اور تمام اپوزیشن جماعتوں نے اتحاد بنا کر اپریل 2022 میں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی، جس کے نتیجے میں عمران خان اعتماد کا ووٹ لینے میں ناکام رہے اور شہباز شریف وزیر اعظم بن کر کرسی پر آن بیٹھے، مگر ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر کا معاملہ وہی دھاگ کے 3 پات والا رہا۔ ڈالر کی قیمت بڑھتی چلی گئی اور ستمبر 2022 تک ملک میں ڈالر اور مہنگائی دونوں اونچی سے اونچی اڑان بھر رہے ہیں اور روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں 240 تک جا پہنچی ہے۔ گویا اس وقت پاکستانی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں تاریخ کی پست ترین سطح تک پہنچ چکا ہے۔ اگر آپ کو زینب نامہ کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور مزید آنے والی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔